اور میں نے کچھ کرنا، اللہ نے مجھے کوئی مقصد دے کے بھیجا ہے، مقصد لا الہ الا اللہ پہ رہنا، محمد رسول اللہ لے کے واپس آنا۔ شیطان نے ہمیں بلا دیا بیچ میں، نفس نے ہمیں بہکا دیا، فتنوں نے ہمیں گرا دیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا وعدہ دے کے آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اذ قلتم سمعنا واطعنا، تم نے سنا تھا اور کہا تھا مانیں گے، واتقوا اللہ، پھر دیکھیں واتقوا اللہ، آپ دنیا میں آ گئے ہو نا، اب اللہ کہہ رہا ہے واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وہ وعدہ یاد رکھنا جو وعدہ دے کے آئے ہو، یاد رکھنا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یہ اللہ نے کیوں کہا؟ دیکھیں اس کے ساتھ اللہ نے اس لیے کہا ہے کہ جہاں بھی جاؤ یہ وعدہ یاد رکھنا۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے، کدھر تھی نا، ہاں آگے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے، ایمان والوں کو، سوچے ذرا، خاص لوگوں کو، میں آپ سے کہتی ہوں خاص لوگوں کو، ایمان والے خاص ہوتے ہیں نا، کیونکہ وہ ظالم نہیں ہے، ایمان والے جاہل نہیں ہے، غافل نہیں ہے، منافق نہیں ہے، مفسد نہیں ہے، مجرم نہیں ہے، وہ ایمان والے۔ اللہ ہمیں ایمان والا بنا دے، یہ دعا کریں نا، ایمان کی اللہ میں تڑپ لگا دے، جیسے ہم نے کبھی تڑپ لگائی ہوئی تھی نا بچوں کی، دنیا کی، گھر بار کی، میں کہتی ہوں یہ چھوڑو ساری، یہ فنا والی تڑپیں، بقا والی تڑپ لگا دو، چھوڑو دنیا کی فکریں، گھر بار اولاد کی، میں کہتی ہوں ایمان کی فکر کرو یا اللہ اب تو ہمیں ایمان والا بنا دے، اب تو عمر ہو گئی، اب تو شام ہونے والی زندگی کی، بچپن گزر گیا، جوانی گزر گئی، دوپہر گزر گئی، اب تو شام، اب تو وہ کہتے ہیں نا چراغ بجھنے والا، تو بجھتے بجھتے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی لو لگا دے۔ اب تو آپ کے اندر یہ تڑپ پیدا ہونی چاہیے جو میں دعاؤں میں بھی دیکھی، یہاں سے میں نے سیکھا ہوا ہے، آیتوں سے سیکھا ہوا ہے، یہ تڑپ، یہ جو اندر میرے آتی ہے، یہ تڑپ، یہ چاہت، یہ اللہ دنیا اتنی سجا لی، اب ایمان سے سجا دے دل کو، دنیا اتنی خرید لی مولا، اب اپنی رضا خریدنے والا بنا دے، اب جیسا تو چاہتا ہے۔ تو جب آپ آیات سے دیکھیں، اس طرح میں کیا کرتی، جب آپ آیات سے گزرے نا، یہ ایسے جیسے آپ گلیوں سے گزر رہے ہیں، اللہ کی گلیوں سے گزر کے ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں، ہم تقویٰ کا نور لیتے ہوئے جا رہے ہیں، اور اللہ کیا حکم دے رہا ہے؟ اے ایمان والو، اور ہمیں شرمندگی ہونی چاہیے، میں کہتی ہوں، میں تو جب پڑھتی تھی اے ایمان والو، میں تو کتنی دیر بیٹھ کے روتی رہتی تھی کہ اللہ ایمان والوں سے محبت ہے، تو میں کیا پتہ نہیں ظالم ہوں، پتہ نہیں میں غافل ہوں، کیا جاہلوں میں سے ہوں۔ اللہ تو ایمان والوں سے بات کر رہا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو کہ رب مجھ سے بات کرے، میں اس درجے پر، کہتے ہیں نا اس مقام پر پہنچ جاؤں کہ اللہ مجھ سے بات کرے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں تم پر روزے فرض ہیں، ایمان والوں پر فرض ہے۔ یہ سوچیں آپ پوائنٹ، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ روزے مسلمانوں پر یا ظالموں پر، ہم تو ظالموں، ہمارا شمار تو غافلوں، جاہلوں، ہمارا شمار تو پتہ نہیں کس کیٹیگری میں ہوتا ہے، روزے ہم بھی رکھ رہے ہیں۔ سوچیں آپ، پتہ نہیں ہمارے روزوں کی کیا، کہتے ہیں نا جو میں نے وہاں بتایا تھا، جسمانی روزہ ہے، کیا ہے، نفسانی روزہ ہے، ایمانی روزہ کب بنے گا، نورانی روزہ کب بنے گا؟ تو اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ، یہ خاص حکم ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے، ریمائنڈر، یہ اللہ تعالیٰ ریمائنڈر بھیجتا ہے کہ انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ، کسی پر ظلم زیادتی نہ کرو،
آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ ہوا اقرب للتقوی. تقوی دیکھیں بار بار کسی نہ کسی شکل میں تقوی آئے گا، یا اتقوا اللہ یا للتقوی. اللہ کہتا ہے جب تم بنو گے انصاف والے، انصاف کرو گے نا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، تو یہ بہت قریب ہے تقوی سے. اللہ کہہ رہا ہے یعنی اللہ ہمیں قریب کر رہا ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کریں ذرا، تقوی کے ذریعے اللہ ہمیں اپنے قریب کر رہا ہے. تو یہ ہے جو جتنا تقوی والا ہوگا نا، جو جتنا تقوی والا ہوگا اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہوگا. یہ پوائنٹ نوٹ کریں. اللہ کے قریب ہونے کا کیا یعنی کہ کہتے ہیں نا اسکیل کیا ہے، اللہ کا سٹینڈرڈ کیا ہے. جو تقوی والا ہے وہ اللہ کے قریب ہے، اللہ کے قریب تقوی والا ہے، اور اللہ کی رحمت قریب ہے محسنین کے. اللہ کے جہاں سے آپ تقوی والے بنتے ہیں نا، ایک آیت پیچھے مطلب آگے آئے گی، اللہ کہتا ہے کہ اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے. جتنا آپ تقوی والے بنیں گے آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، اللہ آپ کو پھر اللہ کا ساتھ مل جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر اللہ تقوی والوں سے محبت کرتا ہے. آپ سمجھتے ہیں؟ یہ راستہ ہے اللہ تک جانے کا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ جانتا ہے. پھر دیکھیں بار بار اللہ کہہ رہا ہے واتقوا اللہ. یہ پوائنٹ ذرا نوٹ کریں، یہ پتہ بہت گہرے پوائنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کا کوئی لفظ بے معنی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے تقوی والے بنو. کیوں بنو؟ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ تمہارا حال جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. آگے اللہ تعالیٰ بخشش کا وعدہ دے رہا ہے کن کو؟ ایمان والوں کو بخشش کا وعدہ. یہ پوائنٹ نوٹ کریں، بخشش کا وعدہ ہر کسی سے نہیں ہے، نہ ظالمین سے ہے، نہ جاہلین سے ہے، نہ غافلین سے ہے، نہ منافقین سے ہے، نہ مفسدین سے ہے، نہ مجرمین سے ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کیا کریں ذرا. بخشش کا ہم سمجھتے ہیں ہماری ایسے ہی بخشش ہو جانی ہے، نماز پڑھ لی بخشش ہو جانی. پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم ایسے روزے رکھ لی بخشش ہو جانی. یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، روزے اور نماز بخشش کا معیار نہیں اللہ کے لیے. اللہ کے لیے بخشش کا معیار یہ آیت ہے اللہ زینا آمنو، پہلے ایمان والے. اور ایمان والے آپ کیسے بنیں گے؟ ندامت، ملامت، محنت، مشقت، ریاضت، مجاہدہ نفس کشی سے آپ ایمان کے درجے پر جب فائز ہو جاؤ گے نا، تو اللہ کہتا ہے وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ. جب ایمان کے درجے پر تم پہنچ جاؤ نا، تب تم اعمال کرو گے نا، وہ میں قبول کروں گا اور بخشوں گا بھی اور اجر بھی دوں گا. یہ ہے پوائنٹ میرا کہ اللہ ہر کسی کی عمل قبول نہیں کرتا. عمل قبول ہوتے ہیں، بخشش ہوتی ہے کن کی؟ ایمان والوں کی. یہی تو میں آپ کو پوائنٹ سمجھاتی رہتی ہوں، لیکن آج دیکھیں آیتیں سامنے آ رہی ہیں. یعنی کہ یہ دیکھیں نا رمضان شریف کا جو عشرہ ہے یہ رحمت کا ہے. ہم سمجھتے ہیں رمضان آیا سارے کو رحمت مل گئی. دوسرا عشرہ بخشش کا ہے جی کہتے ہیں نا. تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے. دوسرا عشرہ آیا سب کی بخشش ہو جانی ہے. ایسا نہیں ہونا. بخشش ان کی ہونی ہے جو ایمان والے ہیں اور پھر عامل الصالحات والے ہیں. پھر اللہ کہتا ہے لہم مغفرۃ و اجر عظیم. اور اگلی بھی سن لیں والذین کفروا، کفروا جو اللہ کے احکام کا انکار کر رہے ہیں، وکذبوا بآیاتنا. یہ کہیں ہم تو نہیں نوٹ کرے گا. جو اللہ کے احکام کو نہیں مان رہے اور اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ اقرا پہ چھوڑ دیتے ہیں، پڑھ کے نہ تفکر، نہ تدبر، نہ تفکر، نہ تزکیہ، نہ ہدایت، نہ اتباع. یہی تو جھٹلانا ہوتا ہے. اور جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ سے کہا تھا ایک ہوتا ہے قولی جھٹلانا، ایک ہوتا ہے فعلی عملی جھٹلانا. ہم جو جھٹلا رہے ہیں نا، قولی تو کہتے ہیں مانتے ہیں، لیکن ہم عملی اور فعلی نہیں کرتے.
تو یہی تو میں آپ سے کہتی ہوں، اگر ہم اپنا چہرہ دیکھنے لگے نا قرآن کے آئینے میں تو آپ خود ڈر جائیں کہ یہ میری شکل ہے، کبھی میں کافر ہوں، کبھی میں منافق ہوں، اتنی خوفناک میری شکلیں ہیں قرآن، اور ظاہر کا میں مومن ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں، میں یہ آیتیں پڑھ کے اتنی دیر ہویا کرتی تھی بیٹھ کے نا، میں کیا وہ تو نہیں جو اللہ پہلے کہہ رہا ہے کہ شدید العقاب والوں میں ہوں، اور اللہ نے صاف دیکھے احکام بیان کیے ہیں، حدود بیان کی ہیں، آیات بیان کی ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ دیکھیں نا، کلیئر آیت ہے، اللہ زینہ کفر، جو اللہ کے احکام سے کفر کرتے ہیں، نہیں مانتے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ پوائنٹ نوٹ کریں ذرا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ آج اللہ کہہ رہا ہے قرآن پاک میں تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر کرو، کرتے ہیں ہم؟ اللہ کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ بیٹھو، بیٹھتے ہیں ہم؟ اللہ کہتا ہے قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو، کرتے ہیں ہم؟ گھما بھرا کے ول فریب والی باتیں ہم کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کب ہم کرتے ہیں جو اللہ کہہ رہا ہے؟ جو اللہ کہہ رہا ہے اعدلوا، عدل کرو، انصاف کرو، حق بولو، سچ بولو، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کی زیادتی نہ کرو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کی حدود میں زندگی گزارو، صبغت اللہ چڑھاؤ، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ ہم اللہ کی آیات کو، میں آپ کو بتاؤں، عملی طور پر ہم اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، اور بے خبر، اس پر بے خبر غفلت میں لتھڑے پڑے ہیں، جسے کہتے ہیں نا غفلت میں گوڈے گوڈے ڈوبے ہوئے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ میری نمازیں مجھے بخشوا دیں گی۔ وہ نمازیں تو قائم ہی نہ ہوئی، جو غفلت، جہالت، ظلمت کی عبادتیں ہیں وہ تو گڑے میں پڑی ہوئی ہیں۔ اللہ تو باتیں وہ قبول کرے گا جو ایمان کے درجے والے۔ ذرا سوچیں، میں کہتی ہوں یہ دورہ قرآن آپ کے دل میں اللہ کے نور کا دورہ ہو جائے، آپ کے دل میں تقویٰ کا دورہ ہو جائے، اور آپ غفلت کے گڑھے سے نکلو، جہالت کے گڑھے سے نکلنے کی فکر کرو۔ یہ نہ سوچو کہ ہم بیٹھے بٹھائے، ہم تو جمے ہی مسلمان تھے اور اب ہے ہی مومن۔ یہ نہیں ہوگا، آٹومیٹک کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ ایمان آپ نے خود بنانا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، ایمان آپ نے خود بنانا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ ویسے یہ جو آیت ہے نا اعدلوا واقربوا للتقوی، یہ ادھر دیکھا تھا میں نے کہ ادھر لکھی ہوئی ہے، جو پاکستان میں سپریم کورٹ ہے نا، اس کے باہر لکھی ہوتی ہے اعدلوا واقربوا للتقوی، جدھر انصاف کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ دیتا ہے کس کا؟ بخشش کا، ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، اجر عظیم کا اجر انہیں ہی ملے گا جو ایمان کی دولت کے بعد اعمال کرتے ہیں۔ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی کہہ رہا ہے، جنہوں نے اللہ کے احکام کو جٹلایا، آیات سے منہ مڑا، بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، یہ اصحاب الجحیم ہے۔ تو یہ وہی بات ہے نا کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ جو اللہ کی آیات اور احکام کو نہیں مانتا وہ جہنم میں جائے گا، تو آپ مجھے بتائیں تیرے کس طرح پتا؟ یہ صرف اللہ کو پتا۔ میرے ساتھ یہ کتنے لوگوں کی وہ ہو چکی ہے، تو تمہیں کیسے پتا ہے؟ کون کہتے ہیں وہ اللہ کو کیا ہے؟ کہتی تو اللہ پر ہو کے آئی، کہتی غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس۔ یہ ہمارے حال ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ کال تو چھڈو، حال دیکھیں ذرا، ملاحظہ فرمائے، کہتی تو اللہ کو کیا ہے؟ تو یہ ہے، تو اس وجہ سے میرے پنگے ہو جاتے ہیں جگہ جگہ۔ آگے چلتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ حق بیان کرنا۔ لیکن میں وہی سوچتی ہوں کہ یہ تو کہتے ہیں نا حق بیان کرنا پڑتا ہے، چاہے پتھر پڑیں، اور پتھر پڑے تو یہ تو سنت مصطفیٰ ہے، قربان جائے، یہ تو اور بھی بڑی سعادت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اے ایمان والو، دیکھیں پھر وہی میں آپ کو جو نقطے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں نا، ذرا ان نقطوں پہ غور کریں آپ۔ سورت سے یا الذین آمنوا اذکروا اللہ نعمت اللہ، اذکروا اللہ نعمت اللہ، اے ایمان والو اللہ کی نعمت کا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری نعمتوں کا ذکر کرو۔ یہ دیکھیں اللہ کو یہ بات کتنی پسند ہے، نعمتوں کا ذکر کرو، تقوی والے رہو۔
اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا یہ تم پر جب یعنی کہ یہ واقعہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، وہی جو آپ نے سنا بھی ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آرام فرما رہے تھے نا، تو اپنی تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، تو ایک آدمی نے آپ کی تلوار اٹھا کے کہتا ہے اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اللہ بچائے گا۔ ہم نے پرواہ نہیں کی اس کی، تلوار لے کے کھڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے، اس کے پیچھے یہ واقعہ تھا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ پھر وہ جو آدمی تھا اس کے ہاتھ کانپنے لگ گئے اور تلوار اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ مومن یہ نہیں دیکھتا سامنے والا کون ہے، کتنی طاقت والا ہے، تعداد والا ہے، جیسے ہم ہیں کبھی حالات سے ڈر رہے ہوتے ہیں، کبھی اولاد سے ڈر رہے ہوتے ہیں، کبھی خاندان سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ پر وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن اللہ پر توکل کرتا ہے۔ مومن ظاہر اور سامان کو نہیں دیکھتا، وہ اللہ پر توکل رکھتا ہے۔ جیسے بدر کے میدان میں 313 صحابہ تھے، تو ہزاروں کے لشکر سے جب وہ لڑے تو اللہ نے فرشتوں سے ان کی مدد کی۔ تو یہی اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اگر تم حق کے رستے پر کھڑے رہو گے تو اللہ تمہاری مدد بھی کرے گا اور تمہاری حفاظت بھی کرے گا۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں آپ۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ پھر بنی اسرائیل کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتیں لے کر مکر جاتے تھے، وعدے دے کر بھول جاتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر وہ اللہ کے وعدے پورے کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھا، اللہ کے احکام اگر پورے کرتے تو اللہ کہتا ہے وَإِنِّي مَعَكُمْ، اللہ ان کے ساتھ تھا۔ اگر نماز زکوٰۃ پورے کرتے، احکامات اور ایمان لاتے رسولوں پر، اور پھر اللہ کہتا ہے اللہ کو قرض حسنہ دیتے، اللہ کہتا ہے اللہ ان کے گناہ دور کر دیتا، انہیں جنتوں میں جگہ دیتا۔ لیکن جو لوگ کفر کرتے ہیں پھر وہ سیدھی راہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے کیا سمجھا رہا ہے؟ عہد شکنی، جو لوگ عہد شکنی کرتے ہیں، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، یہاں پر گہرا ایک نقطہ ہے آیت نمبر 13 میں، جو لوگ عہد شکنی کرتے ہیں جس طرح بنی اسرائیل نے کیا تھا، بار بار نعمتیں لے کر ناشکری کرتے، بار بار نبیوں کی نافرمانی کرتے، تو اللہ کہتا ہے جو لوگ عہد شکنی کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک گہرا نقطہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ میرے سے نہ آ جانا، میں آپ کو قرآن سے سمجھا رہی ہوں، میں قرآن سے آپ کے پردے ہٹانے کی کوشش کر رہی ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ میرا استغفر اللہ کبھی بھی یہ مقصد نہیں ہوا کہ میں آپ میں سے کسی کو کہتے ہیں نشانہ بناؤں، میں تو آپ کو صرف حق بیان کر رہی ہوتی ہوں تاکہ جو شیطان نے آپ کے اندر پردے، حجاب اور جو ہمارے دلوں کی سختی ہے نا، یہ جو ہمارے دل سخت ہوئے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، ہمارے دل ڈرتے نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ آگے آئے گا سورۃ الانفال میں کہ وہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو وہ لرزنے لگ جاتے ہیں، ان کے دل کانپنے لگ جاتے ہیں، اور جب وہ اللہ کی آیتیں سنتے ہیں تو آنسو ان کی آنکھوں سے بہتے ہیں اور وہ رونے اور تڑپنے لگ جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے کام پورے نہیں۔ یہ ایمان والوں کا حال ہوتا ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے کیوں نہیں ہوتے؟ میں اتنی دیر پڑھ کے روتی رہی وہ آیت سورۃ الانفال میں کہ ایمان کا ٹیسٹ میں نے کیا اپنا کہ اگر میں بھی تو آیتیں پڑھی، میرے رونگٹے کیوں نہیں کھڑے ہو رہے، میرا دل کیوں نہیں تڑپ رہا، میرے آنسو کیوں نہیں آ رہے، میں کیوں نہیں سجدے میں گر کے رو رہی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اندر نفس کی سختیاں، شیطان کے اندھیرے، دنیا کے فتنے کی وجہ سے جب دل سخت ہو جاتا ہے نا، پھر بندہ نہ ذکر سے اس کا دل ڈرتا ہے، نہ قرآن سے اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، وہ تب سے مس نہیں ہوتا سے کہتا 19-20 دفعہ فرق ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اس آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ، یہ میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ جو لوگ اللہ کا عہد پورا نہیں کرتے، ہمارا یہ ہے، یہ میں آپ کو جڑ تک لے کے جا رہی ہوں کہ کہاں پہ پرابلم ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے عہد شکنی کی ہوئی ہے اللہ سے۔ عہد کون سا؟ وہ جو اللہ کو دے کے آئے تھے کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تجھے راضی کریں گے، دنیا میں آ کے ہم نے عہد بلا دیا، لا الہ الا اللہ کو بھول گئے اور محمد رسول اللہ کی پیروی نہیں کی، تو پھر ہوا کیا؟ دل سخت ہو گئے، دل سخت ہو گئے،
اور کلام کو ہم نے، اللہ کے کلام کو بھی ہم نے بلا دیا، قرآن کو ہم نے نہ سمجھا نہ اس پر عمل کیا، تو پھر ہمارا تو حال وہی ہے نا جو بنی اسرائیل کا تھا۔ اللہ کہتا ہے جو اللہ کو عہد دے کر جو بھول جاتے ہیں نا، جیسے جو موسیٰ علیہ السلام تھے نا، ان کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اب رسول اللہ محمد رسول، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ہم نے بھی تو یہ اس لاہ عمل کے تحت ہمیں زندگی گزارنی چاہیے تھی نا۔ یہ وہ عہد ہے، ریمائنڈر جو ہم اللہ کو دے کے آئے ہوئے، لیکن جب دنیا پہ آ کے ہم نے اس عہد کو بلا دیا اور ہم نفس کے دھوکے میں آ گئے اور شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، تو پھر اللہ نے پتہ کیا کیا؟ سزا کے طور پر ہمارے دل سخت ہو گئے، اور جتنا کسی کا دل سخت ہوتا ہے نا، وہ اتنے ہی اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، جیسے یہودیوں پر ہوئی تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ تب ہوتی ہے جب ہم اللہ کو دیے ہوئے عہد کو بھلا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ بار بار قرآن پاک میں دیکھیں ہمیں حکم دیتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو، داعی اللہ کا کام کرو، ایک دوسرے کو یاد دلاؤ کہ اللہ کو وعدہ دے کے آئے ہوئے ہو اور اللہ کے پاس جانے والے ہو، تاکہ ہم شیطان کی فکروں مکروں دنیا کے غموں دکھوں سے نکلیں۔ یہ دورہ قرآن کا بھی ہمارا یہی مقصد ہے، ہماری سمت کا تعین ہو، ہم نے زندگی رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ میں گزاری۔ آگے اللہ تعالیٰ یہودی فطرت بتا رہا ہے کہ یہ خائن ہوتے ہیں، یعنی دھوکے باز ہوتے ہیں، اور یہ دنیا دار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرما رہا ہے ان کی فطرت بتا کے، یہ کتاب کو بدلنے والے ہوتے ہیں، اس لیے آپ ان سے درگزر کریں۔ یہ جب آپ کے پاس آتے ہیں نا، ان سے درگزر کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی تربیت فرما رہا ہے، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ کہتا ہے کہ اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، پوائنٹ نوٹ کریں، اللہ ہمیں اشاروں سے سمجھاتا ہے، ان اللہ مع المتقین، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ یحب المحسنین۔ ہمارا یہ رستہ ہونا چاہیے، یہ ہے، یہ یہاں سے میں نے سیکھا ہے جو میں آپ کو کہتی ہوں نا، مسلمین، متقین، مومنین، صالحین، محسنین، یہاں سے اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ کہتا ہے کہ اللہ پہلے ان کے ساتھ ہوتا ہے، پھر ان کے قریب ہوتا ہے، پھر اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ بننے کی کوشش کریں۔ وہ کون ہے؟ ان اللہ یحب المحسنین۔ محسنین وہ ہوتا ہے جو اپنا کام کرتا جائے، دین کی طرف رستے میں چلتا جائے، اللہ کی رضا میں زندگی گزارتا جائے، وہ محسنین ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا میرے پاس کون آیا، کالا آیا، گورا آیا، دکھی آیا، خوشی آیا، کون آیا، جو بھی آیا، اللہ کی رضا کے لیے دیتا جاتا ہے۔ تو اللہ خود اپنے محبوب کی تربیت فرما رہا ہے اور اسے یہودی اور نصرانی دونوں کی فطرت بتا رہا ہے، تاکہ میرا محبوب ان کی حرکتوں سے غم زدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں پریشان ہوتے تھے کہ یہ اہل کتاب ہے، یہ تو مطلب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، یہ کیسے قرآن کی تعلیمات اسلام کے خلاف جا سکتے ہیں؟ تو اللہ اپنے محبوب کو بتا رہے ہیں ان کی فطرت میں حسد ہے، ان کی فطرت میں کینہ ہے، ان کی فطرت میں خیانت ہے، اس لیے یہ دنیا دار ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نصرانی بھی اللہ تعالیٰ ان کی فطرت بتا رہا ہے کہ یہ وعدہ کر کے بھول گئے ہوئے ہیں اور یہ تباہی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ آیت نمبر 15 میں اللہ کہہ رہا ہے اہل کتاب آ گیا ہے تمہارے پاس رسول جو کھول کر بیان کرتا ہے آیات۔ اللہ رسول یعنی کہ اب جو رسول آ گیا ہے، جو آخری رسول ہے، یہ سب کچھ کھول کر بیان کرے گا، جو تعلیمات تمہاری تھی انہی کا بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھا رہا ہے کہ آپ ان کی حرکتوں سے درگزر کریں اور آپ اپنے اسلام کی جو تعلیمات ہیں انہی کو جاری رکھیں۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہی ہے، وہ دین اسلام ہے۔ نبی اور رسول بدلتے رہے لیکن تعلیم ایک ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی وہی تعلیم، وہی دین جاری رکھیں، اور یہ جو کچھ آپ کو آ کر بتاتے ہیں کہ ہمارے تو یہ ہوتا تھا، موسیٰ علیہ السلام تو یہ کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام تو یہ کرتے تھے، اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے آپ ان سے درگزر کریں، ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں۔ جو آپ کے پاس جامع کتاب ہے، احکامات ہیں، آپ اس کی طرف اپنا دھیان رکھیں۔ اور پھر اللہ سمجھا رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی سمجھا رہا ہے
یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور ہم سب کو کہ آ چکا من اللہ قد جاءکم، یہ آیت ہمارے عقیدے سے ریلیٹ ہے، اس کو نوٹ کریں، قد جاءکم من اللہ نور، آ چکا ہے تمہارے پاس من اللہ اللہ کی طرف سے، جاءکم، یہ دیکھیں نا جاءکم میں کیا ہے، اعلان رسالت مصطفیٰ ہے، اللہ اپنے محبوب کی رسالت کا، آمد کا اعلان کر رہا ہے، یہی تو ہم کہتے ہیں میلاد میں حضور آ گئے، حضور آ گئے ہیں، مومنوں خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہیں، تو یہی اللہ کر رہا ہے، وہی ہم کر رہے ہیں، تو نہ یہ شرک ہے نہ بدعت ہے، آپ کو سمجھ آئی بات؟ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نور و کتاب مبین، یہ نور ہے، من اللہ نور، نور یہ ہے نور، اس لیے ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے۔ اس آیت سے دیکھیں ریفرنس ہے یہ آیت ہمارے لیے، قد جاءکم من اللہ نور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور، حق کا نور، ہدایت کا نور، رحمت برکت عزت رضا کا نور لے کر آئے ہیں، وہ کتاب مبین، اور حق کتاب لے کر آئے۔ آگے اب میں تیزی سے جاؤں گی کیونکہ ٹائم ہو رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو اگلی آیت ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بھی سمجھے، ہر آیت ویسے امپورٹنٹ آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 16 میں، جو اللہ کی رضا کے تابع ہوا، جو اللہ کی رضا کے تابع ہوا، رضا کے تابع ہوا، 16 نمبر آیت، یہاں سے میں نے سیکھا ہے نا کیا، رضائے خدا، اتباع مصطفیٰ، یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ ہدایت ہے، من اتبع، جو چلتا ہے اتباع کرتا ہے، رضوانہ، اللہ کی رضا کی جو اتباع کرتا ہے۔ اللہ کی رضا کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے پیروی مصطفیٰ، جو پیروی مصطفیٰ کرتا ہے نا وہی اللہ کی رضا پاتا ہے، رضائے خدا اتباع مصطفیٰ، رضوانہ، یہاں سے رضائے خدا اتباع مصطفیٰ، رضوانہ، سبل السلامی، اللہ کہتا ہے سلامتی کے راستوں پر وہ چلتا ہے، اور اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے سبل السلام پہ، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہی تھی، سبل السلامی، سبل السلام سلامتی کا راستہ ہے جو ہمیں دارالسلام تک لے کر جائے گا۔ دارالسلام وہ جنت ہے جہاں اللہ کا دیدار ہوگا۔ سبل السلام، اللہ کہتا ہے سلامتی کے راستے پر چلو، یعنی صراط المستقیم پر چلو، تو پھر اللہ ذمہ داری لیتا ہے، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تمہیں اندھیروں سے نکالو کے روشنی میں لے کے آؤں گا، وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور پھر تمہیں صراط المستقیم نصیب ہوگا۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، صراط المستقیم کیا ہے؟ رضائے خدا اتباع مصطفیٰ کا نام ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہودی اور نصارہ جو ہے اپنے آپ کو، وہی یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے پیارے سمجھتے ہیں، کبھی وہ بیٹے سمجھتے ہیں، اللہ کہتا ہے اگر ایسا ہوتا تو پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا، تو پھر تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنے رسول کی عظمت بیان کر رہا ہے آیت نمبر 19 میں کہ ہمارا رسول تمہارے پاس تشریف لے آیا جو بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے، یعنی اپنے آپ کو خوش نصیب، اپنے آپ کو پہنچا ہوا نہ سمجھو، اللہ کہہ رہا ہے اس رسول کی پیروی کرو تاکہ تم کہیں پہنچ جاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، پھر اللہ کہہ رہا ہے نعمت یاد کرو، نعمت یاد کرو۔ آیت نمبر 20 میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، یہ پوائنٹ نوٹ کرتے ہیں، آپ کو کچھ ساتھ نوٹ کروا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی یہ کہتا تھا کہ میری نعمتیں یاد کرو۔ میری نعمت کیا ہے؟ دین نعمت ہے، اسلام نعمت ہے، ہدایت نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت برکت، یہ سب نعمتیں ہیں جس کا ہمیں شعور ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اپنی قوم کو نعمتیں یاد کروائیں، اور نعمت کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو۔ یاد کرنے کا مطلب ہوتا ہے قدر کرو، اپنے انبیاء کی پیروی کرو، ان کی اطاعت کرو۔ تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی نا، ان کو آپ نے کہا کہ بھئی جہاد کرو میرے ساتھ، تو انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ 40 سال تک وہ بھٹکتے ہی رہے کیونکہ انہوں نے نعمت کی ناقدری کی، اپنے رسول کی نافرمانی کی۔ آگے ہم تیزی سے جا رہے ہیں، آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے قابیل اور حابیل کا قصہ بیان کیا ہے۔ قابیل نے حابیل کو جب قتل کیا تھا حسد کی وجہ سے، کیونکہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، حابیل کی قربانی قبول ہوئی۔ لیکن جو پوائنٹ یہاں پر اللہ ہمیں اس سارے واقعے سے سمجھا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے میں نے حابیل کی قربانی اس لیے قبول کی کہ حابیل من المتقین، تقوی والا تھا۔
یہاں سے پوائنٹ نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال قبول کرتا ہے جو تقوی والے ہوتے ہیں. اللہ کو ہم سے جو مطلوب ہے وہ تقوی ہے. عمل کو بعد کی بات ہے، پہلے تقوی والے بنو. تقوی والا کون ہوتا ہے؟ جو حدود اللہ میں زندگی گزارتا ہے، جو من پاک اور نیت صاف والا ہوتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ آیت 32 میں کہہ رہا ہے ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. آگے اللہ کہہ رہا ہے جو رسولوں کے نافرمان ہوتے ہیں وہ لوگ فسادی ہوتے ہیں. فساد فی الارض والے وہی تو لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے قانون، جو نبیوں کے ذریعے اللہ قوانین پہنچاتا ہے اس پر عمل نہیں کرتے. آگے آیت 35 ہمارے عقیدے سے ریلیٹ آئے تھے، اس کو نوٹ کریں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے ایمان والو، آیت 35 نوٹ کریں، یہ ہمارے عقیدے سے ریلیٹ آیتیں آ رہی ہیں تاکہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہو. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. یہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ایمان والے بن کے بھی جب ایمان کی دولت حاصل ہو جائے نا، جب محبت مصطفیٰ والے بن جاؤ تو پھر ہر قدم پھونک پھونک کے رکھو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اور ڈرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہر عمل کرو. یہ ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ. آج لوگ کہتے ہیں وسیلہ کوئی ضروری نہیں ہے، لوگ وسیلے کو نہیں مانتے، وہ وہابی طبقہ. اور یہ کلیئر آیت ہے، یہ دیکھیں کلیئر آیت ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ. وسیلے کا لفظ ہے قرآن پاک میں. لوگ کہتے ہیں لفظ دکھاؤ، ہے ہی نہیں وسیلہ، ڈائریکٹ اللہ تک جاؤ، ڈائریکٹ جاؤ. یہ اللہ کہہ رہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ. بس یہی تو میں آپ کو نوٹ کروا رہی ہوں کہ یہ چیزیں نوٹ کریں آپ. یہ سوچیں وہ کتنی گمراہی پھیلا رہے ہیں، وہ لوگوں کو فتنہ، ان کا ایمان تباہ کر رہے ہیں. وہ کوئی دین کی خدمت نہیں کر رہے، وہ دین میں فتنہ بازی ہے. یہ اللہ کہہ رہے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. اور سب سے بڑا وسیلہ کیا ہے؟ وہ در جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے اسوۃ حسنہ. وسیلہ کیا ہے؟ جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے فاتبعونی، میرے محبوب کی پیروی کرو. میرے محبوب، میرا محبوب تمہارا وسیلہ ہے. اور پھر اللہ کیا کہتا ہے وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں پھر جہاد کرو. جہاد یہ نوٹ کریں پوائنٹ. آج لوگ کہتے ہیں جہاد کیوں کریے، کتنے لیے جہاد کرو. ایک لڑی مجھے کہتی ہے جہاد کرنے کی ضرورت کی ہے. میں کہتی نماز پڑھو اللہ نہ کرو. یہ دیکھیں یہاں لفظ، یہ لفظ نظر آ رہا ہے آپ کو، جاہدوا، جہاد کرو فی سبیلہ. یہ میں نے اپنے پاس سے باتیں نہیں بنائی ہوئی. جہاد کرنا ہے ہمیں اللہ کے راستے میں، جہاد کرنا. یہ قرآن سے میں نے سب کچھ لیا ہوا ہے. آج تو اللہ آپ کو بھی دکھا رہا ہے اور اللہ کرے کہ آپ کے دل میں اتر جائے یہ آیتیں اور آپ مل کر جہاد کرنے والے سے. میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ کلاس جہاد کی کلاس ہے. اور جہاد دیکھیں یہ پوائنٹ نوٹ کریں، جہاد اکیلے نہیں ہوتا. وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. مل کے جہاد کرو، کیونکہ کلے کلے بیٹھو گے تو شیطان پکڑ لے گا. آپ کو پتہ ہے کلا بندہ شیطان تو ایسے پکڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی جیسے بکری کے بچے کو بھیڑیا پکڑ لیتا. آپ سوچیں ذرا، مثال میں کہتی ہوں کمال ہے. ایک بھیڑیا آتا ہے، بکری کا چھوٹا سا بیونا بچہ بیچارہ معصوم کیا کر سکتا. ایسے شیطان دبوچتا ہے نا. آج ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم بھی چھوٹے معصوم نہیں ہوتے بکری کے بچے. آئے ساری زندگی کیا، آئے میری خواہشات نہیں پوری ہوئی، میرے جذبات نہیں پورے، میرے حالات، میرے واقعات سن لو، میری سٹوریاں سن لو، میرے دکھڑے سن لو. ہمیں پتہ ہی نہیں یہ تو قطرہ ہے، ابھی تو آگے پورا سمندر باقی ہے، آخرت، قبر، حشر. اس لیے اللہ کہتا ہے جاہدو، جہاد مل کے کرو. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اکٹھے رہو، جماعت کی شکل میں، جتھے کی شکل میں رہو، کیونکہ شیطان بھی جتھے کی شکل میں تم پہ حملے کرتا ہے. چاروں طرف سے تمہیں گھیرتا ہے، ادھر سے وسوسے ڈالے گا، ادھر سے تمہیں نیگیٹو بات دکھائے گا اور تمہیں گھیر گھور کے تمہیں ڈپریشن، انزائٹی کا مریض بنا کے اللہ کی رحمت سے مایوس اس حد تک لوگ ہو جاتے ہیں خودکشی میں چلے جاتے ہیں. تو خودکشی سے بہتر نہیں نفس کشی کر لو، آسان جو رستہ تھا. لیکن شیطان بندے کو گھیر لیتا ہے. اللہ کہتا ہے تم کامیاب ہی تب ہوگے. یہ پوائنٹ نوٹ کریں وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون. یہ تفلحون یاد ہے آپ کو؟ شروع میں سورۃ بقرہ میں کیا پڑھا تھا؟ وہاں پہ مفلحون تھا. یہ کیا ہے؟ تفلحون. تو تمہیں اگر کامیابی چاہیے تو یہ پورا راستہ ہے. میں نے آپ کو کہا نا ایکسپلینیشن ساری آگے آتی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، یہ ہے تشریح بالقرآن.
اچھا اب آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو کافر دنیا میں جو کفر کر رہے ہیں, حق کا انکار کر رہے ہیں نا, آخرت میں پھر اللہ کہتا ہے زمین آسمان کی دولت بھی فدیہ دیں گے, اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. عذاب مقیم 37, عذاب ان کا دائم قائم ہوگا. مقیم ہوتا ہے قائم, ایک چیز اوپر قائم ہی ہو جائے. تو اللہ نے ہمیں تو اس لیے کہا نماز قائم کرو. آپ ذرا سوچے, ذرا لنک ذرا بنایا کریں. میں کہتی ہوں ذرا ہوشیار ہو کے ذرا لنک بنانے سیکھو. عذاب المقیم کون کن کو ہوگا؟ جنہوں نے نماز قائم نہیں کی. آگے اللہ تعالیٰ 38 میں 39 میں احکامات بیان کر رہا ہے. چوری کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹو, عبرت ناک سزا دو تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ جو توبہ کرے اللہ معاف کرنے والا ہے. جو گناہ کے بعد توبہ کرے, نیک عمل کرے, اللہ معاف کرنے والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہا ہے؟ آپ غمگین نہ ہو. یہ یہودی جو ہے نا, یہ یہودی اور یہ جو عیسائی ہے, اللہ کہتا ہے یہ اندر سے منافق بھی ہے, کافر بھی ہے, اور یہ جاسوسی کرتے ہیں. یہ آپ کی جاسوسی کرتے ہیں تاکہ, اور آپ کے پاس اس لیے آتے ہیں, دیکھیں ان کے پاس تورات ہے, اس کے باوجود یہ تورات کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے. آپ بتائیں, تو اس لیے آتے کہ ہمیں کوئی نرمی کا حکم مل جائے. گناہ کر کے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے کہ چلو کوئی نیا حکم لے کے چلے جاتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ حق والے ہوتے نا تو اپنی کتابوں پر یقین رکھتے اور ان پر عمل کرتے. تو یہ اصل میں منافق ہے. تو رات میں بھی اللہ کہتا ہے کہ اللہ کا نور ہے, تو پھر یہ فیصلے آپ سے کیوں کرواتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اندر سے منافق ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہودی علماء میں کچھ ہیں جو اللہ یعنی کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہودی علماء اللہ کی جو اس میں احکامات ہیں ان کی تعلیمات کو پھیلاتے, اللہ سے ڈرتے, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فائدے کے لیے, اپنے فائدے کے لیے آیات کو نہ مانا. اور جو اللہ تعالیٰ دیکھیے ایک اصول بتا رہا ہے آیت 44 میں. اللہ کا یہ اصول کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, جو حکم نہ دے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, وہ لوگ کون ہیں؟ کافر ہیں. یہ پوائنٹ نوٹ کیا آپ نے؟ یہ بہت امپورٹنٹ نکتہ تھا کہ جو اللہ کے مطابق حکم نہ کرے اور اللہ کی آیات کو نہ مانے, وہ کیا ہے حال کا؟ ذرا سوچیں ذرا, ہم نے مانے اللہ کے حکم؟ آج ڈر جاؤ گے تو کل بچ جاؤ گے. نہیں ڈر رہے ہیں, یہ تو حق ہے. یہ تو میں کہتی ہوں آپ آنکھوں سے دیکھیں. میں آپ کو کیوں کہہ رہی ہوں؟ میں آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں قرآن سامنے رکھو ذرا, آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ میرا بتایا پتہ نہیں آپ کو یقین آتا تھا کہ نہیں. اچھا ہے دورہ قرآن میں آپ آنکھوں سے دیکھو. کیا اللہ کہتا ہے؟ ان سے نہ ڈرو, مجھ سے ڈرو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, دنیا کے فائدے کے لیے آیتوں کو نہ چھوڑو, نہ بیچو. اصول کیا ہے؟ اگر تم اللہ کے حکم وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اگر اللہ کے حکم کے مطابق تم عمل نہیں کرو گے تو کیا ہوگے؟ آپ سوچ لیں ہم کیا تھے کیا ہے. ہم نے تو اللہ کے بے شمار حکم نہیں مانے ہوئے اور سمجھتے ہیں میں مان والا ہوں. تو یہ آیت نا, ان آیت کو ہائی لائٹ کریں اور ان آیت پہ تنہائی میں بیٹھ کے نا کبھی رو بھی لیا کریں, تاکہ ہمارے من کے اندر جو غفلت, جہالت, ظلمت کے پردے شیطان نے ڈالے ہوئے نا, وہ ذرا ہٹ جائیں. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ تورات میں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہوا ہے کہ جان کے بدلے جان, کان کے بدلے کان, جو بھی ہے بدلے کے احکامات اللہ تعالیٰ نے اس میں سارے لکھے ہوئے, لیکن جو معاف کر دے اللہ کہتا ہے وہ بہتر ہے. جو اللہ کے احکام کے معاف کر دو تو بہتر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہی بار بار کہتا ہے کہ معافی بہتر ہے. اگر بدلہ لینا تو لے لو, لیکن بہتر کیا ہے؟ معاف کر دو. آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی طرح کے احکامات اللہ تعالیٰ نے تورات کے بعد انجیل میں بھی بیان کیے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ان پر عمل کرتا ہے وہی تقویٰ والے ہوتے ہیں, اور نصیحت تو وہی ظاہرہ قبول کرتے ہیں. 47 انجیل والوں کے احکامات, انجیل والوں کو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے تھا. یعنی جو تورات والے ہیں وہ تورات کے مطابق چلیں, جو انجیل والے ہیں انجیل کے مطابق چلیں, اور ہم جو قرآن والے ہیں اللہ کرے چل پڑے قرآن کے مطابق. ہم تو دنیا کے مطابق چلتے ہیں, ہم تو رواجوں کے مطابق چلتے ہیں, ہم تو اولادوں کے مطابق چلتے ہیں, خاندانوں کے مطابق چلتے ہیں. کب قرآن کے مطابق چلیں گے؟
آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کتاب نازل ہوئی ہے اس کے مطابق فیصلے کریں. اللہ اپنے محبوب کو کہتے ہیں نا پیار بھرا مشورہ دے رہا ہے. 48 محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو کتاب نازل ہوئی ہے آپ اس کے مطابق فیصلے کریں, ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں. یہ جو آیت ہے نا 48, یہ جو آیت ہے نا یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ جو ہمارے جو شیخ ہے نا شیخ طاہر القادری انہوں نے یہاں سے منہاج القرآن کا کانسیپٹ لیا تھا. یہاں سے انہوں نے دیکھے نا یہ ہے اس آیت میں اللہ کہتا ہے خواہشات کے پیچھے نہ چلیں قرآن کے مطابق چلیں. ٹھیک ہے, لیکن جب وہ منہاج القرآن انہوں نے بنایا نا تو انہوں نے یہاں سے کہتے ہیں میں اس آیت پر پہنچا نا تو میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنی تنظیم کو کیا نام رکھوں. تو کہتے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں تو قرآن کے مطابق لوگوں کو قرآن کی طرف لانا چاہتا ہوں. تو پھر یہ میری نظر پڑی لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. منہاجا سے انہوں نے منہاج القرآن قرآن کا راستہ بھی آ گیا منہاج. ہاں شرعن شرعتن شرعتن یعنی شریعت. شریعت کے مطابق لوگ کہتے ہیں شریعت کہاں لکھا قرآن میں دکھاؤ. آج آپ نے طریقہ بھی دیکھ لیا, پہلے طریقت بھی دیکھ لی, اب شریعت بھی دیکھ لی اور منہاج بھی دیکھ لیا. منہاج القرآن کہاں سے ہے؟ منہاج بھی قرآن سے ہے. اس لیے ہم منہاج القرآن کے ساتھ ہیں بھائی, ان کے عقیدے کے ساتھ ہے میرا مطلب ہے. تو شرعتم و منہاجا تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہر امت کے لیے ایک شریعت ہے, یعنی جو یہودی ہیں ان کی شریعت ہے, جو عیسائی ان کی شریعت ہے, وہ منہاجا اور ان کا اپنا راستہ ہے. تو منہاج کا جو راستہ ہے وہ قرآن ہے, اس لیے منہاج القرآن ہے. اس لیے مجھے منہاج القرآن سے مجھے محبت ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کیا ولو شاء اللہ جعل امۃ واحدہ ولکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ایک ہی امت کر دیتا, لیکن کیا ولکن لیبلوکم اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے فیما آتاکم جو کچھ تمہارے پاس ہے. فاستبقوا الخیرات یہ پوائنٹ نوٹ کریں, یہ نقطہ گہرا ہے. جو بھی ہے اللہ کہتا ہے دوڑنے کی چیز کیا ہے فاستبقوا الخیرات نیکیوں کی طرف دوڑو. ہم تو دنیا کی طرف دوڑتے ہیں, کتنے ہم الٹ ہیں ویسے نہیں. قرآن سے آپ دیکھو تو آپ کو میں کہتی ہوں رونا آئے کہ ہم تو بالکل الٹ جا رہے ہیں, اللہ کے حکم کے بالکل خلاف جا رہے ہیں, اور پھر بھی دیکھیں اللہ ہمیں بلا رہا ہے, پھر بھی اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے یاد رکھو اللہ مرجی کو تمہیں اللہ کی طرف جانا ہے. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے دوڑو نیکیوں کی طرف, دوڑو آخرت کی طرف, کیونکہ ایک دن تم نے اللہ کے پاس جانا ہے. ہم تو پچھلے ہی کام دوڑ لے کے بیٹھے رہتے ہیں. اللہ کہتا ہے دوڑو نیکیوں کی طرف. آپ سمجھ رہے ہیں فَيُنَبِّئُكُمْ اللہ کہتا ہے میں تمہیں بتا دوں گا بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ جو تم نے اب باتیں اختلاف کی بنا کے ان میں الجھے ہوئے تھے نا, اختلافی مسائل میں الجھنے کی بجائے اللہ کے احکام پورے کرنے کی کوشش کرو. آج ہم پتہ کیا کرتے ہیں ہر ایک کی کوئی نہ کوئی بات پکڑ کے کہتے ہیں اے بھی غلط ہے, اے بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے. اللہ کہتا ہے اختلافی مسائل فیصلے میں کر دوں گا, تم احکام کی فکر کرو, تم تقویٰ کی فکر کرو, تم حدود اللہ کی فکر کرو. آپ سمجھ رہے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ کون صحیح ہے تو کون غلط ہے. آگے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی دے رہا ہے 49 میں کہ یہ یہود جو ہے نا یہ طرح طرح کی باتیں آپ کے پاس لے کے آئیں گے, تو عیسائی بھی لے کے آئیں گے. آپ ان کے بہکاوے میں نہ آئیں اور نہ ہی آپ ان کی باتیں مانیں, آپ وہی مانیں جو اللہ آپ کو دکھاتا ہے. خدا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھا رہا ہے کہ جو آپ کی نہیں مانتا نا اور آپ کو آگے بتا رہا ہے, آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر مصیبت نازل کی ہوئی ہے. اور مصیبت پتہ کیا ہے کہ وہ آپ کی مانتے نہیں ہیں, آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے اللہ کہتا ہے آپ ان کو اگنور کر دیں, آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے جو دکھایا آپ اس پر قائم رہیں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ کیا یہ جو لوگ ہیں یہ کون ہے؟ یہ نافرمان جو آپ کی سننے کی بجائے آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ سے دوسرے فیصلے کروانے کی مرضی کے فیصلے کروانے کی کوشش کرتے ہیں نا. اللہ اپنے محبوب کو پہلے ہی بتا رہا ہے کہ یہ جو آئے گا نا شکل لے کے تیرے پاس یہ اصل میں نافرمان ہے, تو اس کی باتوں میں نہ کہیں لگ جانا. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے
آیت 50 میں کہ یہ جاہلیت کے زمانے کی طرح من موجی فیصلے کروانا چاہتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے سب سے اچھا حکم تو اللہ کا ہے, اللہ سے اچھا حکم کسی کا ہو نہیں سکتا. یہ اس کو بدلوانے کی کوشش کرتے ہیں. آگے یہ یہودی فطرت ہے. اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. یہ دیکھیں کتنی کلیئر آیت ہے. لوگ کہتے ہیں آیت دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں. یہ دیکھیں ذرا آیت نمبر 51 یا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى. نہ یہودیوں سے دوستی لگاؤ نہ نصارہ عیسائیوں سے یاری لگاؤ. بعد ہم اولیاء بعد. اللہ ان کی حقیقت ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ آپس میں تو دوست ہیں لیکن تمہارے نہیں ہیں. انہیں اسلام سے دشمن نفرت ہے, تم سے کہاں محبت ہوگی. لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ منافق لوگ ہیں, یہ دو روحیں ہوتے ہیں, حالات سے ڈرتے ہیں. اسی بات ہے کہ نہیں, حالات سے ڈرتے ہیں اور جب اللہ تمہیں کوئی فتح دے کامیابی دے تو تمہارے ساتھ ہو جاتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قسمیں اٹھا کر یقین دلاتے ہیں لیکن حالات میں مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور پھر ان کا عمل اور ایمان دونوں ضائع ہو جاتے ہیں. یعنی کہ یہ من کے کافر ہیں. یہ جو عیسائی اور یہودی ہے نا, انہوں نے اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا ہوا تو یہ من کے کافر ہیں. اللہ کہتا ہے یہ آخرت میں خسارے والے ہوں گے. اللہ کہتا ہے مجھے کیا ہے, جب تم اگر میرا کہنا نہیں مانو گے میں تم سے بہتر لوگ لے آؤں گا. جو بہتر لوگ تم سے میں لے آؤں گا نا وہ میرے دوست بھی ہوں گے, میرے راستے میں جہاد بھی کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ بھی نہیں کریں گے. یعنی دین کے راستے پر چلنے والے ہوں گے, جہاد کرنے والے ہوں گے. یہ بہت گہری آیت ہے. آیت نمبر 54 یہ نوٹ کریں ذرا. اللہ کہتا ہے کہ یا الذین آمنوا, جو لوگ پھر جاتے ہیں, جو لوگ نہیں مانتے, اللہ کہتا ہے مجھے تو ان کی پرواہ نہیں ہے, میں تو لے آؤں گا, بہتر لوگ لے آؤں گا. جو جاہدون فی سبیل اللہ, جو جاہدون فی سبیل اللہ, یہ پوائنٹ نوٹ کریں. جہاد فی سبیل اللہ, یہ جو ہم جہاد کے لیے آتے ہیں نا, یہ اللہ کہہ رہا ہے جاہد فی سبیل اللہ کرو. اور جب تم جہاد کرنے کے لیے نکلو نا, ولا یخافون لومۃ لائم, پھر پرواہ نہ کرو لوگ کیا کہہ رہے ہیں. لوگ لو جی اب تو یہ نئے کام شروع کر دی جہاد, ہم تو نماز کو پڑھ لی, اپنا سو گئے, اپنا قرآن گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھو, گھر میں بیٹھ کے سب کچھ کرو. عورتوں کو گھر میں رہنا چاہیے. اللہ کیا کہہ رہا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. کیا جب کوئی تمہیں ملامت کرے نا تو انہیں 4 گلوں سنا دے, اس کی پرواہ نہ کرو, جہاد کرتے رہو. ذالک فضل اللہ, یہ دیکھیں کتنی زبردست بات ہے. ذالک فضل اللہ, یہ ہے اللہ کا فضل کہ جب تم استقامت کے ساتھ اللہ کی اطاعت کے راستے میں, خشیت کے راستے میں, طہارت کے راستے میں, محبت کے راستے میں چلتے رہو گے نا, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ ہے اصل اللہ کا فضل. ہم کیا سمجھتے ہیں, بڑا گھر مل گیا اللہ کا فضل ہو گیا, بڑی کوٹھی بنا لی باہر لگا دو اعظم من فضل ربی. اصل فضل کیا ہے, جسے دین مل جائے, جسے ہدایت مل جائے, جسے مجاہدہ مل جائے, جسے اللہ کی رحمت مل جائے, جسے اللہ کی اطاعت مل جائے, جسے اللہ کی خشیت مل جائے, جسے اللہ کی محبت مل جائے, جسے اللہ کی تڑپ مل جائے, یہ ہے فضل اللہ. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. الذین, اللہ کیا ہے, ولی ہے. کن کا ولی ہے, رسول کا. بعض لوگ ولی کوئی نہیں مانتے ہے, اتنے ایڈوانس لوگ ہو گئے کہیں, وہ کہتے ہیں ولی ہے ہی نہیں کوئی گل. اللہ کہہ رہا ہے اللہ ولی ہے, اللہ کا رسول ولی ہے. والذین آمنوا, اور ایمان والے ولی ہیں. ہم بھی ایک دوسرے کے ولی ہیں, آپ کو پتہ ہے, ایک دوسرے کے مددگار ہیں. والذین آمنوا, جو ایمان والے ہیں, اللہ ہمیں ایمان والا بنا دے, ایک دوسرے کا ولی بنا دے. ہم ولی وہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کا خیر ہوا ہوتا ہے. اور پھر یقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرنے والا, زکوٰۃ دینے والا. وہم راکعون, کیا ہے, رکوع کرنے والا. یہ کیا ہے, وہم راکعون. یہ پوائنٹ ذرا نوٹ کریں, یہاں ایک نقطہ ہے. اب نقطے دکھاتے دکھاتے مجھے 1 بج گیا. آپ ذرا آرام سے بیٹھے رہے تاکہ ہمارا کام جو ہے نا پورا ہو.
اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. یہ پھر مجھے دوبارہ موقع ملے, پتہ نہیں زندگی میں نہ ملے, آپ کو یہ نقطے یہ حقیقتیں دکھانے کا, کیونکہ آپ کو بھی کہتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں قرآن سے دکھاؤ, قرآن سے دکھاؤ, اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ نقطے ذرا نوٹ کریں. اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا وَهُمْ رَاكِعُونَ, اور وہ کیا ہوتا ہے, رکوع کرنے والے. یہ اللہ نے سیپریٹ کیوں کہا ہے, وَهُمْ رَاكِعُونَ, جھکنے والے, یعنی کیا, راکعون کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے رستے میں مل کر بیٹھ کر مجاہدہ کرنے والے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں, اور ان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان پر اللہ کا بڑا فضل ہے. یہ ہے اصل فضل, یہ ہے اصل اللہ کی رحمت جس پر ہو جائے. اور اللہ سے آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ ہاں, جب یہ آیتیں پڑھو تو اللہ سے دعا کیا کرو, یا اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا, زکوٰۃ دینے والا, مل کر رکوع نفس کشی کرنے والا بنا دے. ہم نفس کشی کریں, ایک دوسرے کی کردار کشی نہ کریں. یہ پوائنٹ نوٹ کریں ذرا میں نے کیا کہا, آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کی پردہ پوشی کریں, عیب جوئی نہ کریں. ہم اللہ کے رستے میں مل کر جہاد کریں, ایک دوسرے کے لیے فساد نہ کریں. ٹھیک ہے نا. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, آیت 57. اب میں بہت تیزی سے جاؤں گی کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ نے بیسک احکامات ہمیں سمجھائے ہوئے ہیں. آیت 56 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے ساتھ دوستی کرے گا تو وہ کون ہے, حزب اللہ. یہ میں آپ کو کہتی ہوتی ہوں نا, حزب اللہ میری دعا میں بھی ہوتا ہے نا, یا اللہ ہمیں حزب اللہ میں شامل فرما دے. تو میں کیا مانگ رہی ہوتی ہوں, یا اللہ, میں کہہ رہی ہوتی ہوں اللہ اور اس کا رسول اور مومنوں کی دوستی دے دے. آج تو دیکھیں آیتیں آپ کے سامنے آ رہی, اس لیے میں کہہ رہی ہوں آیتوں کو دیکھیں, مینو نہ دیکھو, مینو تو تسی روز ہی ویندے ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے آیت 56 میں, آیت 56 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, یہ ذرا غور کریں نا, میں کہتی ہوں ذرا تسی آیتوں کی نا ذرا زیارت کریں, زیارت کریں, کیونکہ یہ لوح محفوظ کی زیارت ہے نا. کون ہے, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, غالب کون ہوگا, جو اللہ کا گروہ ہے وہ غالب ہوگا. تو اس لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں حزب اللہ میں شامل فرمائے, اور ہمیں اللہ غالب فرمائے. غالب کس پہ فرمائے, شیطان پہ, نفس پہ, زمانے کے فتنوں پہ اللہ ہمیں غالب فرمائے. پتا آپ کو یہ بھی بہت بڑی دعا ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں, مانگنی چاہیے, ہمیں شعور ہی نہیں ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کوئی مشکل آ گئی, کوئی مصیبت آ گئی, اللہ انہیں ہٹا دے. یہ نہیں پتا کہ شیطان سے بڑی مصیبت کیا ہے, نفس سے بڑی مصیبت کوئی ہے ہی نہیں, جو ہر وقت اندر بیٹھا ہوا ہے اور جو ساتھ لگا ہوا شیطان. تو اللہ سے شیطان اور نفس کی مصیبت سے بھی, اس پر غلبہ پانے کی بھی دعا کرنی چاہیے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, میرا شیطان مغلوب ہو چکا ہوا ہے, میرا شیطان جو ہے نا وہ تابع ہو چکا ہوا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, یا الذین آمنو, دیکھیں آپ کے لیے کتنی بڑی نصیحت ہے, یا الذین آمنو لا تتخذوا الذین, نہ دوست بناؤ, کیا, ایسے لوگوں کو, اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا, جو دین کو مذاق اور کھیل, تو دین کو مذاق اور کھیل تو ہم نے خود ہی بنایا ہوا. کبھی اندر چلے گئے, کبھی باہر آ گئے, کبھی سجے ہو گئے, کبھی کھبے ہو گئے, کبھی مومن ہو گئے, کبھی کافر ہو گئے, کبھی سنت کی مان لی, کبھی زمانے کی, کبھی حالات, کبھی فیشن, کبھی موقع, کبھی رسمیں. ہم نے تو دین کو خود ہی مذاق بنایا ہوا. کیا ہوا کہ نہیں, ہم دین میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوئے. تو اللہ سے دعا کریں, یا اللہ ہمیں دین کے اندر داخل ہونے والا بنا دے, اور اس کی حدود میں زندگی گزارنے والا بنا دے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں, یہ اللہ کے احکامات ہیں جن کو ہم نے آج تک پورا نہیں کیا. اللہ تو کہتا ہے ان کو دوست ہی نہ بناؤ جنہوں نے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے. تو ہم نے تو دین کو خود ہی مذاق بنایا ہوا. کیا بنے گا ہمارا, کیا بنے گا ہمارا, بتائیں. اللہ کہہ رہا ہے اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو. اس لیے نہیں ہم اللہ سے ڈرتے کیونکہ ہم مومن ہے ہی نہیں سرے تو. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ باتیں ہیں, واتقوا اللہ واتقوا اللہ, بار بار اللہ کہہ رہا ہے ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو. ہے ہم مومن, مجھے بتائیں. اس لیے ہم بے خوف ہیں. آپ نے دیکھا ہے ہم بے خوف ہو کے گناہ کرتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ ہم مومن ہی نہیں,
ڈرتا تو وہ ہے، لرزتا تو وہ ہے جو مومن ہوتا. نہ ہمیں قرآن کی آیتیں پڑھ کے کوئی ڈر لگتا ہے، قرآن پڑھ کے گزر گئے 19-20 کا فرق نہیں، رمضان آ کے گزر گیا کوئی چینج نہیں، حج عمرے کر کے آئے کوئی بدلا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلے گا حج عمرہ کر کے آئے، وہ لگے گا ہالیڈے سے ہو کے آئے. کیونکہ اندر ایمان نہیں ہے نا. ایمان ہو تو ہم ڈریں، قدم قدم پہ ڈریں. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ اذان، جو لوگ اذان، ایسے لوگ پھر اذان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. دیکھیں اس آیت کے تحت 58 کے تحت یہ حکم ہے کہ جب اذان ہو نا تو آپ کو خاموش بیٹھنا چاہیے. کیونکہ یہ کن کا طریقہ تھا؟ خضوع واللعبا، اذان کا مذاق اڑانا، اذان ہو تو باتیں کرنا، یہ کافر کیا کرتے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کافروں کے بارے میں کہ ان کو تو عقل ہی نہیں تھی. قوم لا یعقلون، انہیں عقل ہی نہیں ہے. تو ہمیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے نا کہ اذان ہو تو ہم باتیں کر رہے ہیں. کم از کم کیا حکم ہے؟ ایک اذان سنو، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ ریکارڈنگ آپ کی لگ جائے، ایک اذان سن لو، اس کے بعد جو ساری سب کی ریکارڈنگ آن ہو جاتی ہے اس کو بے شک بند کر دو. یہ نہیں کہ جو پہلی چلی ہے انہیں بند کر دو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ احکامات ہے، احکامات. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے اہل کتاب کو؟ اہل کتاب والے جو ہیں وہ ہمیشہ مسلمانوں میں برائی ڈھونڈتے ہیں، آپ کو پتا، کیونکہ وہ اپنے بھی دین پر عمل نہیں کرتے، اور جو عمل کرتا ہے اس پر بھی تنقید ہی کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ خود فاسق ہیں، انہوں نے اپنے دین پر عمل تو کیا ہی نہیں ہے، اور جب تم کرو گے تو تمہیں بھی وہ برا بھلا کہیں گے. آگے اللہ تعالیٰ آیت 60 میں کیا سمجھا رہا ہے؟ ان کو بتا دو، ان کو بتا دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہا ہے ان کو بتا دو انہیں کہ اصل بری چیز پتا کیا ہے؟ وہ برا ٹھکانہ ہے جہنم کا، اور وہ بری خبر ہے جو تمہارے ساتھ ہونے والی ہے. اللہ نے تم پر لعنت کی ہے، غضب کیا ہے، اور تمہاری شکلیں اللہ بندروں کی طرح بنا دی ہیں، اور تم شیطان کی پرستش کر رہے ہو، تم گمراہ ہو. اللہ کہتا ہے یہ بری چیز ہے. آپ پوائنٹ نوٹ کریں ذرا. آج ہم کہتے ہیں میرے ساتھ یہ بہت برا ہوا، میرے ساتھ یہ بہت برا ہوا. جو اصل بری چیز ہے وہ کیا ہے؟ جس پر اللہ کا غضب ہو، جس پر اللہ کی لعنت ہو، جو جہنم میں جائے گا، جو شیطان کی پیروی کر رہا ہے نا، جو گمراہ ہے، وہ اصل بری چیز ہے. اور اگر آپ کے ساتھ یہ نہیں ہوا نا تو آپ کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہوا. میں آپ کو بتاؤں، یہ ہے جو میں آپ کو پوائنٹ سمجھانا چاہ رہی تھی. لیکن شیطان ہمیں پتہ کیا کرتا ہے؟ کہتا رہتا ہے ہر وقت ہائے تیرے ساتھ تو یہ بھی برا ہوا، تیرے ساتھ تو اس نے بھی برا کر دیا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو شیطان. لیکن اصل بری چیز کیا ہے؟ کہ جسے اللہ کا غضب، جس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو، جو شیطان کی پرستش کر رہا ہے، وہ اصل برائی میں مبتلا ہے. اور یہی عیسائی اور یہودی کر رہے ہیں، کیونکہ عیسائی اور یہودی اپنی کتابوں پر عمل نہیں کرتے. تو اللہ کہتا ہے یہ سب سے بری چیز ہے. بجائے اس کے کہ تم دین اسلام میں کجی ڈھونڈو اور مسلمانوں کو برا کہتے ہو، تم اپنے عمل کو تو دیکھو، تم شیطان کی پرستش کر رہے ہو. آگے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے آیت 61-62 میں ایمان کا زبانی دعویٰ یہ کرتے ہیں لیکن عملی طور پر گناہ، زیادتی اور حرام کی طرف دوڑتے ہیں. یہ میں بتاؤں آپ کو، یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ زبانی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں نا، زبانی، صرف زبانی کلامی کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں. اللہ کہتا ہے جب ان کا عمل دیکھو نا، تم عمل دیکھو تو گناہ کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کریں گے، ایک دوسرے کو دکھ دیں گے، ایک دوسرے کا حق ماریں گے، اور حرام کام فائدے کے لیے کر لیں گے. ایسے جو لوگ ہیں ان کا زبانی دعویٰ اللہ قبول نہیں کرے گا. اور اللہ کہتا ہے یہ جو یہودی ہیں یہ مفاد کے لیے چلتے ہیں، اور ان کے علماء کرام انہیں حرام سے منع ہی نہیں کرتے. اور یہاں تک یہودی چلے گئے 64 میں کہ اللہ پر بھی زبان درازی کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، اللہ کے پاس کچھ ہے نہیں. اللہ کہتا ہے خرچ کرو میرے راستے میں، اللہ مانگ رہے ہیں ہم سے استغفر. تو اللہ کہتا ہے یہ جو اللہ تک یہ زبانیں کھول کے گستاخیاں اور بے ادبیاں کر رہے ہیں نا، یہ دراصل ان کا حسد ہے جو ان کے اندر بول رہا ہے. یہ قرآن سے ان کو حسد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو عداوت کی وجہ سے
یہ اللہ کی ذات کے بارے میں بھی بے ادبی کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت 65 میں کیا کہہ رہا ہے کہ ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ ابھی بھی دیکھیں اللہ آپشن دے رہا ہے ان یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی، ایمان لے آؤ جس طرح تمہارے کتاب اور نبی کا حکم ہے اس طرح۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے 66 میں، تورات اور انجیل پر اگر یہ عمل کرتے، یہ عیسائی اور یہودی اگر تورات اور انجیل پر عمل کرتے تو اللہ کہتا ہے میں ان کو رزق بھی دیتا، ایمان کا رزق بھی دیتا۔ ان میں ہے کچھ جو میانہ روی والے ہیں، لیکن زیادہ تر اللہ کہہ رہا ہے یہ برے اعمال کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ آپ پہنچا دیں، حق پہنچا دیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ دیکھیں آیت ہے 67، اللہ کہہ رہا ہے کام اپنا حق پہنچا دیں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ دیکھیں نا، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائے گا، اور یہ کہاں سے ہے؟ یہ قرآن سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ آیت 67 کو دیکھیں، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لے رکھا ہے۔ آپ سوچیں، یہ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ آپ کو کوئی بھی شہید کر نہیں سکتا۔ قرآن، اسلام اور رسول اللہ، ان تینوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے رکھا ہے، اور اللہ کہتا ہے ان اللہ یہدی القوم الکافرین، اللہ کافرین کو ہدایت نہیں دیتا۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ جو ایمان لاتے یہودی، عیسائی، نصارہ، اللہ کہتا ہے اگر یہ آخرت پر ایمان لاتے، عمل صالح کرتے، اپنے نبی اور رسول کتاب کی پیروی کرتے، تو انہیں بھی نہ کوئی خوف ہوتا نہ کوئی غم ہوتا، یعنی اللہ انہیں بھی پھر مقام دیتا۔ لیکن انہوں نے کیا 70 انبیاء کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سمجھتے ہیں ہم جو مرضی کریں ہم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں 71، یہ بہت گہرا پوائنٹ ہے اس آیت میں۔ اب بس یہ ختم ہو رہا ہے ہمارا سپارہ۔ اللہ کہتا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہ کوئی مصیبت نہیں آئے گی، یہ یہودی سمجھتے ہیں، عیسائی سمجھتے ہیں ہم پہ کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے اس سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ یہ اندھے ہیں اور بہرے ہیں۔ اللہ، یہ سوچے ذرا پوائنٹ، اور کی مصیبت آنی ہے؟ جس بندے کو ہدایت نہ ملے، جسے حق نظر نہ آئے، اس سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ یہ دیکھیں یہ کتنا گہرا پوائنٹ ہے جو اللہ سمجھا رہا ہے کہ انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ تو گوڑے گوڑے مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں ہم لائف انجوائے کر رہے ہیں۔ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ لائف انجوائے کر رہے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف سپیچ ہے، لیو دا وے یو وانٹ ٹو لیو، ڈو واٹ یو لائک ٹو ڈو۔ یہ کیا ہے؟ امو و سمو، اللہ کہتا ہے اندھے ہیں اور بہرے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں، یعنی اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے 72 میں، وہ لوگ جو کافر ہیں، اور یہ کافر کس طرح ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کے جو بیٹے میں ہے عیسیٰ علیہ السلام، وہ خدا ہے۔ اللہ کہتا ہے اپنے پاس سے انہوں نے یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ شرک ہے، یہی تو شرک ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یا اللہ کا بیٹا بنانا، یہی تو اللہ کہتا ہے یہ انہیں جہنم میں لے کر جائے گا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اب آپ سوچیں کہ یہ جو عیسائی اور یہودی ہے، ایک جگہ آپ یقین کریں میں نے کہا بھی ایک جگہ پہ قرآن پاک سے میں نے پڑھا تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہوئی ہے، کیونکہ یہ کافر بھی ہے اور مشرک بھی ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ تو یہ دونوں جو ہیں یہ اہل کتاب نہیں ہیں، ہم پتہ آپ کو، یہ ایک طرح سے کافر بھی ہیں اور یہودی بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی تعلیمات کو بدلا بھی ہوا ہے اور شرک بھی کیا ہوا، اور جو شرک کرے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو کسی جگہ میں نے کہا کہ ہمیں اس معاشرے کے جو لوگ ہیں عیسائی ہیں، ہمیں ان کے پیچھے ویسٹرن سٹائل کو ہمیں فالو نہیں کرنا چاہیے، تو ان پر تو اللہ کی لعنت ہے۔ تو ایک عورت اٹھ کے میرے سے لڑنے لگ گئی، کہتی ہے یہ تو اہل کتاب ہے، تم کون ہوتی ہے لعنت بھیجنے؟ تو میں بیچ بیچ میں آپ کو پنگے بتا رہی ہوں کیا ہوتا ہے۔ آگے کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو
آیت نمبر 73 آگے اللہ تعالیٰ 73 میں کیا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے عقیدے خود ہی بنائے ہوئے ہیں من گڑت. یہ کہتے ہیں خدا تین ہے اور کبھی کہتے ہیں خدا تیسرا ہے. کہتا ہے ان کے لیے نہ تین ہے نہ تیسرا ہے, ان کے لیے عذاب علیم, عذاب علیم ہے, درد والا عذاب ہے. آگے 74 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر بھی دیکھیں اللہ آپشن دیتا ہے. میں کہتی ہوں قربان جائے, توبہ کر لیں, اللہ کہتا ہے معافی مانگ لیں, اللہ غفور الرحیم ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اللہ تعالیٰ دیکھیں ان کی گواہی دے رہا ہے, یہ بہت واضح آیت ہے. اللہ کہتا ہے وہ اللہ کے پیغمبر تھے, وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے, پیغمبر تھے. اور ان کی ماں صدیقہ تھی. دیکھیں وہ الزام لگاتے ہیں یہودی الزام لگاتے تھے کہ ان کی والدہ جو ہے استغفر اللہ معاذ اللہ کہ وہ کیسے پیدا ہوا, اس کا تو باپ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ صدیقہ تھی, جیسے بھی ہوا وہ اللہ کے حکم سے ہوا. عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے. تو لیکن عیسائی جو ہے نا ان کو آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام تھے اور ان کی والدہ اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی یہ سارے لوگ کیا تھے, اللہ کے پیغمبر تھے. عزیر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے, بیٹے نہیں تھے, کھاتے پیتے جن عام لوگوں کی طرح کھاتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میں بیان کرتا ہوں تاکہ کیا ان کے عقیدہ صحیح ہو. ان کا عقیدہ صحیح کرنے کے لیے اللہ کہتا ہے میں یہ بیان کرتا ہوں 75 آیت میں کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے, بیٹے نہیں تھے. پھر کہاں تم الٹے جا رہے ہو؟ اللہ کہتا ہے کہاں سے یہ باتیں تم نے گاڑ لی ہیں کہ وہ بیٹے تھے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کبھی بھی نہیں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں, کبھی بھی نہیں انہوں نے دعویٰ کیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم من گڑت باتیں بنا کے تم خود ہی تعبدون من دون اللہ, اللہ کے سوا تم نے خود ہی یہ پوجا شروع کر دی ہے جن کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. یعنی یہ جو نبی ہوتے ہیں یہ تو اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں نا, سمجھ رہے ہیں؟ یہ کوئی وہ تو نہیں ہے کہ تمہیں عذاب سے بچائیں, یہ تو تمہیں ہدایت دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. لا یملک لکم ضرا ولا نفع. اللہ کہتا ہے یہ تم نے کہاں سے باتیں بنا کے جو اور خود ہی بنا لی ہے جس کا جو تمہیں نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے, تم ان باتوں میں لگے ہوئے ہو. واللہ هو السمیع العلیم, اللہ جانتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے قل یا اہل الکتاب, اہل کتاب کو اللہ سمجھا رہا ہے لا تغلو کہ تم غلو نہ کرو فی دینکم اپنے دین میں, غیر الحق وہ بات نہ کرو جو حق نہیں ہے, ولا تتبعوا الاہواء اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ. اب یہ جو آیت ہے نا دیکھیں یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے. اب یہ آیت میں نے دیکھا ایک وہابی عورت کہتی ہے کہ آپ تو ان کی طرح نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اللہ سے ملا رہی ہیں. کہتے ہیں جس طرح وہ کیا کرتے تھے نا عیسائی اور یہودی, کہتے تھے کہ وہ تو اللہ کا وہ بیٹا ہے نا, وہ بیٹا بنا دیتے تھے. آپ نے خود ہی بنا دیا ہوا ہے کہ اللہ کا محبوب ہے, اللہ کا بہت پیارا ہے. آپ تو غلو کر رہی. مجھے کہتی ہیں آپ بھی ان کی طرح غلو کر رہی, آپ بہت بڑھا چڑھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفر اللہ کہتی, بہت بڑھا چڑھا کے آپ بیان کر رہی. آپ تو عیسائیوں کے راستے پہ چل رہی, وہ آپ یہودیوں کی طرح آپ کر رہی. تو میں آپ کو بتاؤں ہم کچھ بھی غلو نہیں کر رہے. اللہ خود کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول. اللہ خود بار بار کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب کی پیروی کرو. ہم تو غلو کر ہی نہیں رہے, ہم تو نہ ادھر ہے نہ ادھر, ہم تو سیدھا درمیان میں جو راستہ اللہ نے سمجھایا ہے میرے محبوب کا اتباع کرو. ہماری جو مثال ہے عیسائیوں کے ساتھ دینا یا یہودیوں کے ساتھ دینا یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اور یہ آیتیں وہ استعمال کرتے ہیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلے. اصل غلو کیا ہوتا ہے؟ غلو کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنی خواہشات سے کچھ بولیں, ہم اپنی خواہش سے تو کچھ بول ہی نہیں رہے, ہم تو قرآن سے بول رہے ہوتے ہیں. اسی بات ہے کہ نہیں؟ جو ہم کہتے ہیں حضور آ گئے ہیں, اللہ بھی کہتا ہے وما ارسلنا, ہم نے رسول کو بھیجا. جو ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں رحمت ملی, تو اللہ کہہ رہا ہے وما ارسلنا رحمت للعالمین. ہم تو وہ بول رہے ہوتے ہیں جو اللہ بول رہا ہے. ہم اپنی طرف سے لغو نہیں بول رہے, نہ ہم لغو بولتے ہیں نہ غلو بولتے ہیں, ہم حق بول رہے ہوتے ہیں. تو جو دیکھیں وہ ایک آیت کی آدھی بات پکڑ لیتے ہیں اور آدھی بات نہیں بتاتے. اب اللہ کہہ رہا ہے غلو یہ ہوتا ہے کہ تم اپنی خواہش سے بولو, اپنے کولوں ہی جسے کہتے ہیں نا ماری جاؤ, وہ غلو ہوتا ہے. جیسے یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے, وہ انہوں نے اپنے پاس سے بات بنائی ہوئی ہے. ہم اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے استغفر اللہ معاذ اللہ,
ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بیٹے، استغفراللہ، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ آپ وہ کہا نا اللہ حضرت نے کہ نہ خدا ہو نہ جدا ہو، خدا ہی جانے تم کیا ہو، ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو پاٹ نہیں سکتے، نہ ہم بیان کر سکتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں اللہ ہی جانے کہ تم کیا ہو۔ جس کی پیروی کا اللہ حکم دے رہا ہے، جسے اللہ اسوہ حسنہ بنایا ہے، ہم ان کی عظمت کیا بیان کریں گے جن کی عظمت رب بیان کر رہا ہے۔ ہم تو غلو کر ہی نہیں سکتے۔ غلو ہوتا ہے اپنے پاس سے غلط باتیں بنانا۔ تو جو ایسا کہتے ہیں اصل میں وہ خود گمراہ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں آیت 78 پہ کیا فرماتا ہے، بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو لوگ ہیں نا، ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، یہ کافر ہیں، یعنی یہ نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے ذریعے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ کیوں لعنت فرمائی ہے؟ ان کی نافرمانی کی وجہ سے اور ان کے حد سے نکلنے کی وجہ سے۔ حد سے نکلنا کیا ہے کہ رسول کو اللہ کا بیٹا ہی بنا دینا، استغفر اللہ، اور نافرمانی کرنا کیا ہے، بدل دینا، ان کے حکم کو نہ ماننا۔ ٹھیک ہے، اب یہ بس سپارہ ہمارا فنش ہو رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان پر اللہ نے لعنت کیوں کروائی ہے داؤد علیہ السلام سے یہ تورات میں، کہ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ برائی سے روکتے نہیں ہیں۔ برائی سے عیسائی جو ہے نا، آج دیکھیں یہ عیسائی، یہ دیکھیں مینٹالٹی اللہ نے قرآن پاک میں بیان کی ہوئی، میں تو حیران پریشان رہ گئی کہ آج بھی دیکھیں یہ جو عیسائی ہیں ان کی یہی مینٹالٹی ہے۔ اسکولوں میں کیا پڑھاتے ہیں، ڈو واٹ یو لائک، ڈو دا وے یو آر ہیپی۔ یہ اللہ کہتا ہے یہ ان کی فطرت میں ہے، عیسائیوں کی فطرت میں ہے، یہ کہ برائی سے روکتے نہیں ہیں، یہ خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ جو عیسائی ہے نا وہ خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، اور جو یہودی ہے نا وہ مفاد کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں آپ ذرا، اور یہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ کو پتا تھا کہ ان کی یہ فطرت ہوگی۔ اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ تو اتباع رسول کے پیچھے چلتا ہے۔ اللہ کرے ہم مسلمان بن جائیں۔ تو اس لیے اللہ کہتا ہے آیت نمبر 80 میں، کافروں سے دوستی نہ کرو، یہ تو اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، یہ تو اپنے مفاد کے پیچھے چل رہے ہیں، اللہ ان سے ناراض ہے اور یہ عذاب میں ہوں گے۔ تو تم کیوں ان کی نقل کر رہے ہو جن سے اللہ ناراض ہے، جو اللہ کے عذاب میں جائیں گے؟ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت 81 میں، اگر ان کو یقین ہوتا نا کہ اللہ تعالیٰ اللہ کی آیات پر یقین ہوتا یا اللہ کے احکام پر یقین ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کافروں کو دوست نہ بناتے، کافروں کو دوست نہ بناتے۔ جو لوگ کافروں کو دوست بناتے ہیں وہ کون ہے؟ اللہ نے کیا لکھا ہے، فاسقون، وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں وہ دوست بناتے ہیں کافروں کو اور یہودیوں کو جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہودی اور کافر، یہ نا یہ یہودی اور عیسائی یہ اصل میں ایک دوسرے کے بھی دشمن ہیں، اندر سے ایک دوسرے کو بھی نہیں مانتے، پتہ، لیکن اوپر سے دوستیاں ظاہر کرتے ہیں اسلام کے خلاف کٹھے ہیں، لیکن اندر سے ایک دوسرے کے دشمن ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کی تعلیمات کے خلاف ہے، ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے عیسائی پھر بھی کچھ بہتر ہے، ویسے ہے کہ نہیں؟ آج بھی آپ دیکھ لیں اس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، عیسائی اللہ کہتا ہے پھر بھی کچھ بہتر ہے، ان میں عاجزی ہوتی ہے، عیسائیوں میں کچھ نہ کچھ عاجزی ہوتی ہے، اور اللہ کہتا ہے ان میں کچھ عالم بھی ہوتے ہیں جو حق کو پہچانتے ہیں، ان میں عیسائیوں میں کچھ صحیح عالم بھی ہوتے ہیں ان کے، جو کہ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ اللہ کے پروفٹ ہیں، کچھ ہیں لیکن وہ بہت کم ہیں، ان میں تکبر نہیں ہوتا اور ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اور یہ یہودیوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ سپارہ ہمارا چھٹا ختم ہوا۔ اب آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے نور، شعور لینے والا بنائے، قرآن سے ہمیں ہدایت اور رہنمائی عطا فرمائے، ایک ایک لفظ سے جو ہم نے سنا ہے اللہ نور بنا کے ہمارے اتار دے۔ ہم سارے ثواب بھی کر لیتے ہیں، ہم اپنے مدنی